السلام علیکم ناظرین، حسب وعدہ کیوں جل گیا نہ تاب رخے یار دیکھ کر، جلتا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر۔ اس غزل کو ایک ہی نشست میں آپ کے سامنے مکمل طور پر بیان کرنے کے لیے بندہ حاضر ہے۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے اسکرین پر اشعار جو ہے وہ سکرول اپ ہوں گے، اوپر کی طرف چلیں گے اور ہر شعر کے ساتھ ایک نمبر لگا ہوگا اور میں اس نمبر کا ریفرنس دوں گا اور اس شعر کے حوالے سے انتہائی اختصار کے ساتھ ٹو دا پوائنٹ اس کی تشریح بیان کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاؤں گا۔ تو شعر نمبر 1 اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، جو کہ اس غزل کا مطلب ہی ہے، کیوں جل گیا نہ تاب رخے یار دیکھ کر، جلتا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر۔ تو غالب کہتا ہے کہ افسوس کہ میں دیدار کے بعد بھی جو ہے اب تک موجود ہوں، کاش میں ایسا عاشق صادق ہوتا کہ دیکھتے ہی جل جاتا۔ جلتا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر، اب مجھے جو ہے اپنی طاقت دیدار پر جلاپا ہو رہا ہے، مجھے اس پر افسوس ہو رہا ہے کہ میں محبوب کے چہرے کو دیکھتے ہی جل کیوں نہ گیا، بھسم کیوں نہ ہو گیا، تاکہ میرے عشق پر جو ہے انگلی نہ اٹھتی۔ اس کے بعد دوسرا شعر، آتش پرست کہتے ہیں اہل جہاں مجھے، سرگرم نالہ ہائے شرر بار دیکھ کر۔ غالب کہتا ہے کہ میں ہر وقت سرگرم نالہ ہائے شرر بار رہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ ہر وقت اس طرح سے چیختا چلاتا ہوں، ایسے نالے کرتا ہوں کہ جن میں آگ بھری ہوتی ہے، جن میں چنگاریاں بھری ہوتی ہیں اور میرے منہ سے جو ہے آگ برس رہی ہوتی ہے۔ اور دراصل تو میں اتنے سوز پر مبنی اس قدر آتشین نالے جو ہے وہ کھینچ رہا ہوتا ہوں، لیکن نہ محرم لوگ، نہ واقف یا نہ آشنا لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید میں کوئی آتش پرست ہوں۔ آتش پرست باقاعدہ ایک مذہب ہے، جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ شاید میں کوئی آتش پرست ہوں جو اس طرح سے اپنے منہ سے آگ نکال رہا ہوں۔ اس کے بعد تیسرا شعر، کیا آبرو عشق جہاں عام ہو جفا، رکتا ہوں تم کو بے سبب آزار دیکھ کر۔ اور کہتا ہے کہ آپ کے ہاں کوئی آبرو عشق کا التزام نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ تو ہر خاص و ناخاص کے ساتھ، ہر کس و ناقص کے ساتھ جو ہے وہ جفا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ محبوب کی جفا یاد رکھیے گا باب عشق میں دراصل اس کا التفات ہی ہوتا ہے، اس کی توجہ ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے معشوق کسی نہ کسی طرح عاشق کے ساتھ ایک تعلق تو پیدا کر لیتا ہے نا۔ تو بس غالب کہتا ہے کہ چونکہ تم ہر خاص و ناخاص کے ساتھ جو ہے جفا کا معاملہ کرتے ہو، لہٰذا میں رکتا ہوں، میں آپ کے ساتھ جو ہے اظہار عشق سے رکتا ہوں، کیونکہ تم جو ہے رکتا ہوں تم کو بے سبب آزار دیکھ کر، کیونکہ تم تو بے سبب بلا وجہ ہی ہر عاشق کے ساتھ جو ہے آمادہ آزار دکھائی دیتے ہو، ہر کسی کے ساتھ جفا کرتے دکھائی دیتے ہو۔ اس کے بعد شعر نمبر 4، آتا ہے میرے قتل کو پر جوش رشک سے، مرتا ہوں اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر۔ غالب کہتا ہے کہ اگرچہ وہ مجھے قتل کرنے آ رہا ہے، لیکن میری کیفیت دیکھیں کہ مجھے تو اس تلوار پر رشک آ رہا ہے کہ جو کہ اس کے ہاتھ میں ہے، مرتا ہوں اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر۔ یعنی بجائے اس کے کہ میں اس کی تلوار سے مروں، میں تو اس رشک سے مرا جا رہا ہوں کہ ہائے ہائے اس تلوار کی قسمت کہ اس کے ہاتھ کا لمس جو ہے اس کو حاصل ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 5، ثابت ہوا ہے گردن مینا پہ خون خلق، لرزے ہے موج میں تیری رفتار دیکھ کر۔ اور کہتا ہے کہ ساری دنیا دیکھتی ہے کہ شراب نوشی کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ فنا ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ثابت ہوا ہے گردن مینا، یعنی شراب کی صراحی جو ہے اس کی گردن پر، دوسرے لفظوں میں شراب پر، خون خلق، ایک خلق کا خون ثابت ہے، یعنی بہت ساری عوام جو ہے اس وجہ سے فنا ہلاک ہو چکی ہے۔ لیکن دوسری طرف میرے محبوب کا جمال دیکھیں کہ جب وہ چلتا ہے تو اس کی رفتار سے جو ہے وہ موج مہ لرزنے لگتی ہے، یعنی وہ موج مہ کہ جس نے ایک خلق کو ہلاک کر کے رکھ دیا ہے، وہی موج مہ جب میرے محبوب کی رفتار کو دیکھتی ہے تو وہ لرزنے لگتی ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 6، وہ حسرتا کہ یار نے کھینچا ستم سے ہاتھ، ہم کو ہری سے لذت آزار دیکھ کر۔ محبوب کو پتہ چل گیا ہے کہ غالب جو ہے وہ میری اذیت سے بھی جو ہے وہ سکون حاصل کرتا ہے،
تو غالب کہتا ہے کہ وہ حسرت افسوس کہ یار نے کھینچا ستم سے ہاتھ، کہ یار نے جو ہے وہ ستم سے دستکشی اختیار کر لی ہے، ستم کرنا چھوڑ دیا ہے ہم کو حریص لذت آزار دیکھ کر۔ جب سے اس کو یہ معلوم ہوا ہے کہ ہم تو لذت آزار کے حریص ہیں، ہم تو محبوب کے ظلم و ستم کو جو ہے خود چاہتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، الغرض محبوب کسی طرح بھی جو ہے وہ ہم پر کوئی کرم نوازی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد شعر نمبر 7، بک جاتے ہیں ہم آپ متاع سخن کے ساتھ لیکن عیار طبع خریدار دیکھ کر۔ غالب کہتا ہے کہ ہم جو سخن کے قدردان ہوں ہم ان کی بہت قدر کرتے ہیں، حتیٰ کہ متاع سخن یعنی ہمارا کلام، ہماری شاعری، وہ تو کیا ہم تو خود بھی جو ہے متاع سخن کے ساتھ جو ہے وہ فروخت ہونے کو یا بک جانے کو تیار ہیں، لیکن عیار طبع خریدار دیکھ کر، لیکن خریدار کی جو طبیعت ہے اس کی کسوٹی کو دیکھ کر، اس کا معیار دیکھ کر، یعنی اگر ہمیں کوئی ایسا قدردان ملے جو کہ شعر فہم ہو، سخن فہم ہو بشرطے کہ، تو ہم تو کیا یعنی کلام تو ہمارا کیا ہم خود بھی جو ہے اس کے ہاتھ فروخت ہونے کو تیار ہیں، یعنی ہم سخن فہموں کے قدردان ہیں دوسرے لفظوں میں۔ اس کے بعد شعر نمبر 8، زنار باندھ سب ہے صد دانہ ٹول ٹال راہ رو چلے ہے راہ کو ہموار دیکھ کر۔ اس شعر میں غالب نے بس ایک نقطہ سنجی کی ہے، ورنہ اس میں کوئی ایسا مضمون نہیں ہے۔ نقطہ سنجی یہ ہے کہ زنار جو کہ ایک دھاگا ہوتا ہے، ایک ڈوری سی ہوتی ہے جس کو جو ہندو جو ہوتے ہیں وہ باندھتے ہیں یا گلے میں لٹکاتے ہیں، دوسری طرف تسبیح جو ہوتی ہے اس میں دانے ہوتے ہیں، تو زنار جو ہوتی ہے وہ ہموار ہوتی ہے، تسبیح کے اندر ہر دانے پر جو ہے ایک ناہمواری کا احساس ہوتا ہے۔ غالب کہتا ہے کہ زنار باندھ لیجئے، تسبیح چھوڑ دیجئے، گویا کہ زنار کا راستہ ایک ہموار راستہ ہے جبکہ تسبیح کا راستہ جو ہے وہ ناہموار ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 9، ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ تو اس میں جو شعراء ہوتے ہیں ہمیشہ عزیز پسندی کا رجحان ظاہر کرتے ہیں، عشاق جو ہوتے ہیں وہ بھی عزیز پسند ہوتے ہیں، تو غالب نے اسی مضمون کو باندھا ہے کہ میں اپنے پاؤں پر ان آبلوں سے گھبرا گیا تھا، یعنی کوئی عزیز پسندی کا سامان ہی نہیں ہے، لیکن اچانک کیا ہوا کہ مجھے راستے میں کانٹے نظر آئے تو میں خوش ہو گیا کہ واہ واہ واہ، مزہ آئے گا جب یہ کانٹے جو ہیں وہ ان آبلوں میں چبھیں گے اور آبلے جو ہیں وہ پھوٹیں گے، تو اس سے اذیت میں اضافہ ہوگا، اور کسی بھی عاشق کے سعادت کا یہی حاصل محصول ہوتا ہے کہ اس کی اذیت میں اضافہ ہو۔ اس کے بعد شعر نمبر 10، کیا بدگماں ہے مجھ سے کہ آئینے میں میرے طوطی کا عکس سمجھے ہے زنگار دیکھ کر۔ تو غالب کا جو آئینہ ہے اس میں تمام آئینوں کی طرح ایک سبزی کا احساس ہوتا ہے، چونکہ لوہے کا یا فولاد کا جو آئینہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک سبزی مائل رنگ سا جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ میرا محبوب جو ہے اس قدر بدگمان ہے کہ حتیٰ کہ وہ میرے آئینے کے اندر جو ہے ایک سبز زنگار ہے اس کو جو ہے وہ طوطی کا عکس سمجھ بیٹھا ہے۔ گویا کہ غالب کا جو معشوق ہے اس قدر حساس ہے کہ وہ غالب کو ہر وقت شک کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اس کے آئینے میں سبزی مائل زنگار کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگ گیا کہ گویا غالب نے کوئی طوطا پال رکھا ہے، گویا کہ غالب میرے علاوہ بھی کسی کی طرف ملتفت ہوتا ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 11، گرنی تھی ہم پہ برقِ تجلی نہ طور پر دیتے ہیں بادہ ظرف قدا خار دیکھ کر۔ تو غالب کہتا ہے کہ طور پر جو ہے وہ تجلی الہی ہوئی اور طور جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ برق تجلی جو ہے وہ ہم پر گرتی کہ ہم جو ہے اس کو برداشت کرتے، کیونکہ اس پہاڑ کا ایسا ظرف ہی نہ تھا کہ وہ اس تجلی کو برداشت کر پاتا، جبکہ ہمارا ظرف ایسا ہے کہ ہم اس تجلی کو برداشت کر پاتے، لہٰذا وہ پہاڑ کو جو تجلی سے نوازا گیا گویا کہ ایک بے ظرف کو جو ہے وہ عنایت سے نوازا گیا۔ اس کے بعد شعر نمبر 12 جو کہ اس غزل کا مقطع بھی ہے، سر پھوڑنا وہ غالب شوریدہ حال کا یاد آ گیا مجھے تیری دیوار دیکھ کر۔ اور وہ کہتا ہے کہ اے محبوب میں تیرے مکان کے پاس سے جب گزرتا ہوں یا گزر رہا ہوں تو مجھے یاد آ گیا ہے کہ یہی وہ دیوار ہے کہ کسی زمانے غالب شوریدہ حال یعنی غالب تباہ حال اس دیوار کے ساتھ سر پھوڑا کرتا تھا، یہاں تیرے وصل کی جستجو میں آیا کرتا تھا، لیکن جب یہاں دربار نظر آتا تھا یا تیرا دروازہ بند دکھائی دیتا تھا یا تو ملاقات پہ آمادہ نہیں ہوتا تھا تو بیچارہ غالب تیری دیوار کے ساتھ سر پھوڑ پھوڑ کر مر جاتا تھا۔
تو ناظرین آج میں نے وہ غزل جس کو پہلے شیروار آپ کی خدمت میں پیش کیا، آج میں نے اس غزل کو ایک ہی نشست میں بھی حسب وعدہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اب کوئی اور غزل لے کر آپ کے سامنے پہلے اس کو شیروار پیش کیا جائے گا، پھر مکمل طور پر ایک ہی نشست میں۔ اس وقت تک کے لیے فقیر کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔